السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں سے ہم کچھ بحث کر رہے تھے، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تک بات کو پہنچایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ مفسرین کے نزدیک ان کی تعداد 3000 سے اوپر ہے، اور میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیثیت امی ہونے کی ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن آپ پر اللہ نے وہ کلام اتارا جس نے انسانوں کو تعلیم کے تمام شعبوں، سائنس کے تمام شعبوں، معاشرت، معیشت، سیاست اور انفرادی، معاشرتی، خانگی، آئلی زندگی، جتنے پہلو ہیں ان سب کے لیے بنیادی اصول متعین کر دیے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وہ آخری کلام ہے جس کے تذکرے پہلی تمام کتابوں میں ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور جن میں 5000 سال پہلے کالکی اوتار کے نام سے ہندی کلچر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان موجود ہے، اور 4 ان کی ویدیں ہیں اور ان سب میں موجود ہے، اور کہ وہ عربی النسل ہوگا، زبان اس کی عربی ہوگی، 4 اس کے یار ہوں گے، وہ اپنے علاقوں سے نکلے گا، لوگ مجبور کریں گے ہجرت پہ، اور کھجور کے علاقوں میں آ کے وہ وہاں آباد ہوگا۔ یہ تمام تذکرے پہلی کتابوں میں ہیں، اور ان تمام انبیاء کو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی نصرت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہو جانا ہے، اور تو سب نے وعدہ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو کلام اتارا، اس کے لیے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ یہ وحی کا لفظ ہے جو لغت میں چپکے سے دل میں اتار دینے کے معنوں میں ہے، اور اصطلاح میں ٹرمینالوجی آف اسلام کے مطابق پیغمبر پر جب اللہ پاک اپنا کلام اتارتا ہے تو اس میں خاص طور پہ عموماً جبرائیل امین، جو کہ فرشتوں کا بڑا فرشتہ ہے اور انبیاء کا خادم ہے، وہ خدا کی طرف سے وحی لے کے آتا ہے، اور پھر وہ ایک خاص کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ اتار دیتا تھا، اور اس طریقے سے نزول کو، شان نزول کے مختلف معاملات کے حساب سے 23 سالوں میں وہ قرآن مجید دھیرے دھیرے کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ضرورت کے حساب سے۔ اور غازی احمد مرحوم منسٹر مشرف کے دور کے وہ علمی شخصیت تھے، اور انہوں نے اسلام آباد پنڈی میں خواتین کو لیکچر بھی دیے تھے، اور ان کی کتابیں موجود ہیں، قرآن پہ بھی ہے، حدیث پہ بھی ہے، تاریخ پہ بھی ہے، فقہ پہ بھی ہے، پڑھنے کے لائق ہیں۔ اور ان میں وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے 24000 پروازیں بھرنی پڑی تھیں، اور لمحوں میں وہاں پہنچ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ہدایات دیتے تھے، اور پہلی وحی جب آئی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے نکال دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحابہ پوچھتے تھے اور دیکھتے بھی تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ جب وحی آتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میری اپنی جان پہ بن جاتی ہے، اور وہ جس میں اونٹ کے گلے میں جو بیل ہوتی ہے اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں، وہ دھیرے دھیرے بجتی ہے، اور بہت سارے صحرا میں اونٹ جا رہے ہوں تو وہ ہلکی ہلکی بیل اکٹھی سی بجتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ بیل بجتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ میری تو جان نکل جائے گی، اتنا زیادہ، اور ماتھے پہ سخت سردی میں پسینے نمودار ہو جاتے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا تھا، اور اگر کسی اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہوتے، جا رہے ہوتے اور وحی کا نزول ہو جاتا تو وہ اونٹنی وہیں زمین پر یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھ جاتی، وہیں نیچے ہی بیٹھ جاتی، اگلے پائے آگے ہو جاتے، پچھلے پیچھے ہو جاتے، اور وہ ایسے پڑی ہانپ رہی ہوتی جیسے کسی بہت بڑے ٹرالے کے نیچے آ گئی ہو، اور یہ کیفیت صحابہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وہ فوراً جلدی سے کپڑا ڈال دیتے تھے، اور پھر آپ اپنا ماتھے مسیح مبارک سے پسینے کے قطرے
ہٹاتے ہوئے بولتے کہ ہاں بھائی لکھو یہ آیت فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اس کو رقم کرو، نوٹ کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 42 کاتبین وحی کو رکھتے تھے جن کو آپ سنا دیتے اور وہ مختلف چیزوں پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں باقاعدہ پھر چمڑے کے کاغذ بنائے گئے اور پھر ان پر 2 جلدوں کے درمیان میں وہ جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے وہ ویسے لکھ لیا گیا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ پہ سینوں میں تو محفوظ تھا، لکھی ہوئی کی صورتوں میں الگ الگ موجود تھا، اور وہ تمام ان لوگوں کو جو بے شمار عرب ممالک میں لہجے بولے جاتے ہیں، 8 لہجے چل رہے تھے، ان میں سب کو اپنے لہجوں میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی، یہ سہولت دی گئی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں جب انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے یہ سہولت واپس لیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریشی لہجہ ہے اس پہ اس کو مدون کیا، تدوین کی، اور پھر اس کو لکھ کر تمام مختلف عرب ممالک کے جو مراکز ہیں یا کیپٹل ایریاز ہیں یا گورنر ہاؤس ہیں وہاں پہ رکھوا دیا گیا، اور کہا گیا کہ ان تمام کے مطابق اس کی نقلیں رکھ لی جائیں۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور میں باقاعدہ تمام لوگوں سے لے لیا گیا تھا تاکہ اختلاف نہ رہے۔ اس پہ بحث کو تھوڑا سا کل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ بھی کیا کریں۔